سب سے زیادہ وظیفہ پڑھنے والے یا عمل کرنے والے کو جس بات کا خیال رکھنا چاہیے وہ ہے الفاظ کی درست ادائیگی۔ آپ جتنا جاندار، مضبوط اور مجرب وظیفہ پڑھیں لیکن الفاظ کی ادائیگی پر دھیان نہ دیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہونا، بلکہ ممکن ہے کہ آپ کو نقصان ہو جائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے اور مقدس ناموں میں سے دو نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ اب ان کی درست ادائیگی ایسے ہی ہے جیسے میں کر رہا ہوں، یعنی رحمان رحیم۔ عموماً آپ پڑھتے ہیں یا رحمان یا رحیم، اگر ان کو آپ رحمان اور رحیم پڑھیں، یا رحمان یا رحیم، تو یہ درست ادائیگی نہیں، اس پر فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ اس لیے سب سے زیادہ جس بات کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے وظیفہ پڑھتے ہوئے وہ ہے الفاظ کی درست ادائیگی۔ بلکہ میں نے تو اب یہ عادت بنا لی ہے کہ جس کو بھی کوئی وظیفہ یا عمل دینا ہے تو اس سے پہلے میں نے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ آپ ان الفاظ کو یاد کریں، پھر مجھے سنائیں، اس کے بعد آپ کو میں پڑھنے کی اجازت دوں گا۔ کیونکہ لوگ غلط پڑھتے ہیں اور ان کو مطلوبہ نتائج نہیں ملتے، فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے وظیفہ جو دیا ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا، حالانکہ انہوں نے صحیح پڑھا ہی نہیں۔ دوسری بات جس کا بہت خیال کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وظیفہ پڑھتے ہوئے یا عمل کرتے ہوئے جس قدر آپ کا دھیان، تصور اور توجہ مضبوط ہوگی اسی قدر جلد آپ کو فائدہ ہوگا۔ حتیٰ کہ ہم جب سیکھتے تھے تو ہمارے استاد ہمیں یہ بتاتے تھے کہ آپ اگر کسی کو نقصان پہنچانے کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو آپ تصور کریں کہ آپ اس شخص سے لڑائی کر رہے ہیں، گتھم گتھا، آپ نے اسے گرا لیا ہے، آپ اسے مار رہے ہیں، تو جس قدر آپ کا تصور، دھیان یا توجہ مضبوط ہوگی اتنا جلد آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور اگر دھیان، تصور یا توجہ کہیں اور ہوئی تو آپ جس قدر مجرب وظیفہ پڑھ لیں آپ کو فائدہ نہیں ہونا۔ نمبر 3، وظیفہ پڑھنے کے بعد یا عمل کرنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی، انکساری کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، دست سوال دراز کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ معاملات اور امور کے فیصلے یہاں نہیں اوپر ہوتے ہیں، اور جب اوپر فیصلے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ظہور کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وظائف بتلانے والے وظیفہ بتائیں گے، لیکن یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ہمارے دل کے راز ہیں، یہ تجربات ہیں، یہ کوئی نہیں بتائے گا، جبکہ ان کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں۔ اور آخری اور ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ گناہوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، گناہوں سے دل سیاہ ہوتا ہے۔ جس شخص کا دل سیاہ ہو یا جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوں وہ دنیا میں سکھ چین کی زندگی گزارے یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ دنیا میں خوش و خرم رہے، پھلے پھولے، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کریں
اللہ کو راضی کریں، اور اگر بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ پہ توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اگر آپ نے وظیفہ مختصر کیا ہے یا اتنا جاندار اور مضبوط وظیفہ نہیں، تب بھی انشاءاللہ آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھا ہے وہ مقصد آپ کو حاصل ہوگا، ورنہ کامیابی ممکن نہیں۔ میں نے یہ جو باتیں آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں درست ہیں تو آپ میری اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں، میرے اس چینل کو مزید دوستوں تک پہنچائیں۔ ہماری نیت ہے انشاءاللہ، اور اسی کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی درست اور مکمل رہنمائی کریں اور شریعت کی روشنی میں کریں، تاکہ ہماری بھی دنیا آخرت بنے اور آپ سب کی بھی دنیا آخرت بن جائے۔